شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں تدفین۔ شہید سپریم لیڈر کو امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ شہید کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ لاکھوں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ حیران کشتکار شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا تھا۔ عراق کے شہر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین کی 6 روزہ تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں ہوئی۔ تقریبات میں تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی میں ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک کا بھرپور کردار ہے، جو دہشت گردوں کو اسلحہ، مالی معاونت اور دیگر سہولت فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے مل کر حملہ کرتے ہیں، تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی ختم کریں گے۔ ہماری سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن مختلف ذرائع سے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امن کی بحالی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ملک کو امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ قوم اپنی بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ زیارت حملے میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا دھرنا ختم۔ دھرنا کمیٹی اور لواحقین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی درخواست پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ ان پر عمل درآمد پکا پابند ہوں۔ شہداء کے ورثاء کو مالی امداد، نوکری، بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ریاست کا نام بدنام کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور اسرائیل کا تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے خلیج سے متعلق حالیہ سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف بیانات کی سنگینی کا معاملہ اٹھایا۔ کہا، اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا، ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب تک ضرورت ہوئی اسرائیلی افواج لبنان میں رہیں گی۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نیتن یاہو سے جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا بھی رابطہ۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کا تبادلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی فوجی کارروائیوں کے اثرات اور ممکنہ نتائج پر گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمان اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ۔ خطے کی صورتحال، آبنائے ہرمز سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے رہنماؤں کو امریکی فوج کے مزید ممکنہ حملوں کے خلاف کارروائی سے خبردار کیا۔ کہا، ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی موقف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے۔ امریکہ وعدے کی خلاف ورزی اور محاذ آرائی کی پالیسی پر گامزن ہے۔
روس کا امریکہ ایران کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں امریکہ ایران تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے. معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا عکاس ہونا چاہیے. موجودہ کشیدگی کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں. آبنائے ہرمز اور خلیج فارس پر روس کا موقف واضح ہے. تمام فریقوں کے مفادات اور خدشات پر مبنی معاہدہ ہی دیر پا حل ہے. ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں. امریکی حکام کا دعویٰ. کہا امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے. مذاکرات بدستور جاری ہیں تاکہ تنازع کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے. اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی برقرار ہے. اسرائیل نے معلومات فراہم کی. ایران مبینہ طور پر صدر ٹرمپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. امریکی اخبار کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس معلومات ایک مخصوص مبینہ قاتلانہ منصوبے سے متعلق تھیں. میڈیا رپورٹس پر امریکی حکومت اور ایران کا باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا. امریکی صدر نے بھی دعویٰ کیا تھا ایران کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اجلاس. سندھ کی ترقی کے اسٹریٹجک منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم منصوبوں پر بریفنگ دی. کیٹی بندر کو عالمی معیار کا بحری مرکز بنایا جائے گا. کیٹی بندر منصوبہ برآمدات اور روزگار میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر منصوبے پر غور کیا گیا. بلاول بھٹو کا ڈیٹا انفراسٹرکچر انیشیٹو پر بھی بریفنگ دی گئی. سندھ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنایا جائے گا. فارمرز ایگریکلچر کلیکٹیوز منصوبے پر بھی بریفنگ دی گئی. چھوٹے کسانوں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کی جائیں گی. بلاول بھٹو نے نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا. سندھ کی معاشی تبدیلی طویل المدتی ویژن کا حصہ ہے. اس سال بارشیں جو ہیں وہ کم ہوں گی، لیکن جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی. کچھ تو ایریاز میں فار ایگزامپل جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے. قدرتی آفت پنجاب پہنچے. اس سے پہلے پوری حکومت میدان میں پہنچے. زخم پر مرہم رکھنا کمال نہیں، زخم لگنے ہی نہیں دینا اصل حکمرانی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گرمی کی شدید لہر. سیلاب کی صورتحال سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم اجلاس. زوم لنک کے ذریعے صوبے بھر کی پوری انتظامیہ کو اچانک لائن پر لیا. اہم ہدایات دیں. مریم نواز نے کہا سیلاب آنے کے بعد اقدامات کرنا کوئی عقل مندی نہیں، اصل کام پہلے سے تیاری ہے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پوری حکومت یکجا رسپانس دے گی. ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ہمارا ہدف عوام کو کسی بھی تکلیف یا نقصان سے بچانا ہے. لاہور کے تمام علاقوں کو مکمل محفوظ کر دیا ہے. دعا ہے پنجاب کے عوام کو دوبارہ سیلاب جیسی کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈپٹی کمشنرز اضلاع میں موک ایکسرسائز کا سلسلہ مسلسل جاری رکھیں. عوام شدید گرمی اور دھوپ میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں.